اس کی ناراضگی سے، اور یہ بات بھی پیدا ہوگی وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ایک دن ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ بے شک 2-4 منٹ ہو جائے، میں کہتا ہوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کیسی بات کہی، دلا امروز کارے کن کے فردا رستگار آئی۔ اے دل کچھ ایسے کام کر لے کہ کل کو تجھے چھٹکارا مل جائے، تو بچ جائے۔ دلا امروز کارے کن کے فردا رستگار آئی، بدی ہا بیشتر کر دی نہ باش و دین زیادہ۔ دن رات گناہ کرتا جا رہا، یہ عقلمندی کی بات ہے؟ تو پاگل ہو گیا کہ ایسے کام کرنا آگ میں جانے والے؟ بدی ہا بیشتر کر دی نہ باش و دین زیادہ آئی، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران۔ کیا وہ وقت ہوگا جب میں اور آپ سارے مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ یہ زانی کھڑے ہیں، یہ رشوت خور کھڑے ہیں، یہ جھوٹے کھڑے؟ تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران، مجرموں کی صف میں اس وقت حیران پریشان کھڑا ہوگا، توتے اڑے ہوں گے۔ بتر ساخر تو اے ناداں افضاح و رسوائی، اے بیوقوف اس ذلت رسوائی سے بچ جا کہ خدا کے سپاہی ہتھکڑیاں لے کر کھڑے ہوں گے، آگ بھڑک رہی ہوگی، پھینک دیا جائے گا، پھر اللہ کہے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ جس طرح تم نے بلا دیا تھا نا اس دن کو، بالکل فراموش کر دیا تھا کہ کوئی وقت نہیں آنا حساب کا، آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا، جلتے رہو، میں تمہاری کوئی فریاد نہیں سن۔ میں نے پتہ ہی نہیں کرنا کہ میرے وہ بندے کہاں گئے۔ اللہ کہتا ہم بھول جائیں گے تمہیں، بھولنا یہ کہ نظر انداز کر دیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کیوں ایسے کام کرتا، تو گردی شاہ ترکستان تو راست کسر و صد۔ اللہ کا نیک بندہ رحمت ہو اس کی قبر پر کیا کہہ رہا کہ اگر تو ترکستان کا بھی حکمران ہو جائے، ترکستان روم جو تھا اس زمانے میں ساری دنیا کی بڑی حکومت تھی، وہ کہتے ہیں تو گردی شاہ ترکستان، اگر تو ترکستان کا بھی حکمران بن جائے، بے شمار ملکوں دراصد کسر و صد بستان، بے شمار تیرے باغات اور کوٹھیاں ہو، ود جائے تو گورستان بتاری کیو تنا۔ تو وقت تو آئے گا کہ پھر لوگ بالکل تنگ جگہ میں اور اندھیری کوٹری میں لہد میں جا کر سے رکھ دیں گے۔ اس لیے کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ پھر پچھتاوا ہو، بچ جاؤ۔ اب وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب سے کہ یہ اکثریت کو نہیں دیکھنا، ان لوگوں نے صرف کھیل تماشے کو اپنا شغل بنا رکھا کہ زندگی مزے لوٹنے کے لیے، ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ غول بیابانی جیسے جنگلوں میں شیطان ہے نا، چلاوے گمراہ کرتے وہ ہے، یہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر دوست ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، جج ہے، سب پر لعنت بھیجو، یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں۔ دین حق جو ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت صرف وہ ہے جو رب نے اتاری۔ اس کتاب کو ہاتھ میں رکھو، اور یہ کہہ رہی ہے کہ وقت ہر لمحہ قریب آ رہا ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو واپسی ہو تو بالکل ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ واقعی تیرے جیسے بندے۔ قرآن پاک کا جو کہنا کیسا عجیب انداز ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سلام کہیں، گریٹنگ کریں، کوئی سلامی دیں، قرآن کہتا سلام قولا من رب رحیم، اور رب رحیم خود پیشگی تجھے کہے گا سلام ہو تم پر بھائی، شاباش تمہارے جیسے۔ اور فرشتے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر یار، تم بڑے ثابت قدم نکلے دنیا میں۔ دنیا اس طرف کو جا رہی تھی، تم دوسری طرف تیرتے رہے، تکلیفیں بڑی آئیں، مگر تمہارا کہنا یہی رائے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ بالکل ہم دنیا گو میں رہا، مومن اس دن اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکے گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں۔ بڑے رگڑے لگے، دنیا نے بولا دکھ دیا مجھے، زمانہ میرے سامنے عیش کرتا رہا، میں سوکھی روٹی کو ترستا رہا۔ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو پھر اللہ بھی کہے گا کہ لے چیک، ابن عربی فرماتے ہیں اللہ چیک جو ہاتھ میں دے گا نا، اس پر لکھا ہوگا کہ کون فیکون کا اختیار تجھے دے دیا گیا۔ اب بار بار مجھے کہنے کی جو تو کہے گا ہوتا جائے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا، ہمیں یہ طاقت مل جائے، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ پلیٹ سامنے بنے ہوئے گوشت کی چاہیے، حلوہ آنا چاہیے، خادم حاضر ہو جانے فوراً، ایک سیکنڈ۔ فرمایا جو چاہو گے وہی ہوتا جائے گا، مگر یہ چند دنوں کے لیے میری بات مان لو، اللہ کے حکم کے فرما بردار رہو۔ یہ کتاب این کتابیں نیز چیزیں دیگر، اقبال کہتا تم سمجھے یہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے، اس میں خود اللہ چھپا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہ کی قسم اس کتاب میں خود اللہ مخلوق کے سامنے آ گیا ہے، مگر ان کو نظر نہیں آتا۔
ہاں وہ آپ اپنی تصنیف میں چھپا ہوا ہے، ساری مخلوق کو اس نے چیلنج کر دیا کہ جن اور انسانوں آؤ مل کر اس جیسی ایک صورت بنا دو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہے اس طرح کا ربط، یہ ترتیب، حکمت کے موتی، یہ صرف اس کتاب کا خاصہ ہے۔ اور اسی لیے لبید، اتنا بڑا لبید ابن عامر شاعر جس کو ملک الشعراء کہتے تھے، اور اس نے جب قصیدہ پڑھا اس کے ایک شعر پر سارا عرب سجدے میں گر گیا، اور لوگوں نے کہا کہ لبید کے شعر یہاں لکھ لو نا، اور کاغذ نہ ملے، یہ گردن کا صفحہ یہ جگہ اور خنجر کی نوک جو ہے قلم لکھ لو، اس کے شعر گم نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام نے بڑا زمانہ پایا، 60 سال پہلے، بعد بھی 60 سال گزارے، حضرت عمر کے بعد بھی زندہ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ لبید کو اشعار سنا۔ انہوں نے کہا عمر جب سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مجھے دے دیں، شعر یاد نہیں رہے، جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بتا دیا۔ کیا کرنا ان اشعار کو، قرآن کے بعد بھی کسی شے کی ضرورت؟ آپ نے وظیفہ دگنا کر دیا کہ لبید تیرا وظیفہ دگنا، شاباش تیرے، تو ملک الشعراء ہوتا تھا۔ اس نے کہا وہ شاعری سب مدم پڑ گئی، قرآن کے بعد بھی ضرورت۔ تو یقین جانیں یہ قرآن اور جو لے کر آیا نزل بالروح الامین جبریل امین، اور جس پر یہ اترا ہے یہ سب بے مثل ہے۔ فرشتہ بھی اللہ نے رسول کریم چنا، جس پر اتارا وہ بھی کا رسول کریم، رسول بہت ہے، معزز رسول ہے، اور کتاب بھی کتاب کریم ہے۔ اگر ہم بدقسمت اس کی قدر نہ کریں اور نہ اپنے آقا کی قدر پہچانیں کہ اللہ نے ساری امتوں سے، میں کہتا ہوں ائمہ اہل بیت پر اللہ سلام کرے، کیوں انہوں نے سکھایا کہ جب فجر کے وقت جاگو تو یہ بھی دعا کرو، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کسی اور امت میں نہیں پیدا کیا۔ تو کس کس انعام کا ذکر کریں؟ یہ تھوڑا سا جو بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں فکر کہ بہت سے لوگ آگے 2 آدمی بیٹھیں گے، ایک ہی آئے گا، ہم اس کے سامنے، یہ تو ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کر، دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی اپنی قسمت ہے۔ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں یہ سبق بھول نہ جائے، یہ یاد ہوتا رہے، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے تیری امداد کے بغیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ